السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عاشق جہاد چینل، جس میں ہم اپنے اجداد کی زندگی، اپنے اجداد کے بہادرانہ قصے کو بیان کرتے ہیں اور ان کو سن کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ پچھلی سیریز میں ہم نے سلطان رکن الدین بیبرس کے بہادرانہ قصوں کو بیان کیا تھا، اور آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں نئی سیریز میں، جس میں سلطان محمود غزنوی کے حالات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ان کی پیدائش سے لے کے وفات تک کے ہر ایک پہلو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ان کے ہندوستان پہ کیے جانے والے 17 حملوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے سلطان کے دادا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم سلطان کے والد کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان کے والد کب، کہاں اور کیسے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ان کس طرح غلام بنے، اور پھر کس طرح غلامی سے نکل کے پھر ایک سلطان بنے، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اپنی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل میں سلطان کے دادا کے کچھ عرصے بعد جب ان کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو سلطان کے دادا نے ان کا نام سبکتگین رکھ دیا۔ اب ان کی والدہ جو ہے وہ اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتی تھی، یعنی کہ وہ اپنا بیٹا یا اپنی نسل میں سے کسی ایک کو بت شکن بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بات جانتی تھی کہ ہانا بدوشو کے قبیلے میں رہ کے ایسا کرنا امپاسبل ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے شوہر یعنی کہ سلطان محمود غزنوی کے جو دادا تھے ان سے ڈسکس کیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن وہ چونکہ قبیلے والوں سے طے کر چکے تھے کہ وہ اس قبیلے سے نہیں جائیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے ان کو اب چوری چھپے وہاں سے نکلنا تھا۔ اب جو سلطان کے دادا تھے انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ ہم دونوں جو ہے وہ اس لڑکے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئیں گے۔ جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے لکڑیاں لے آؤ۔ لکڑیاں لینے کے بہانے جو سلطان کے دادا تھے اور دادی جو تھے وہ دور چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں نہر کراس کر کے وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں سے پھر جو ہے کسی نے کہا کہ ان کو بہترین تعلیم و تربیت کے لیے ان کو دوسرے شہر میں لے چلو۔ دوسرے شہر میں لے جاتے ہوئے اچانک قافلے کے اوپر حملہ کیا ڈاکوؤں نے، اور سارا کا سارا قافلہ جو ہے وہ لٹ گیا۔ وہاں پہ سلطان کے جو دادا تھے وہ اسی جو قافلے میں حملہ کیا گیا تھا وہیں انتقال کر گئے۔ اب جو بچہ تھا انہیں ان ڈاکوؤں نے اپنے ساتھ قیدی بنا لیا، اور جو والدہ تھی ان کی جو سلطان کی دادی تھی ان کو انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ان کی والدہ تھی وہ انہیں اپنے بیٹے یعنی کہ سبکتگین کو بہت زیادہ ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ کہاں ملتا۔ جو ڈاکو تھے وہ تو ان کو لا کے منڈی میں بیچ چکے تھے، اور پھر یوں ہی سلطان سبکتگین ایک بار پھر غلام بن چکا تھا، اور بچپنے کی عمر سے ہی اس نے یہ غلامی کے دن کاٹنا شروع کر دیے۔ لیکن اسی طرح عرصہ دراز چلتا رہا، جب غلامی ایک آقا سے دوسرے آقا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ڈیفرنٹ آقاؤں کے پاس سے ہوتے ہوئے آخر وہ ایک وزیر کے پاس پہنچے، اور اس وزیر نے ان کو اپنے جو بچے ہیں ان کا عطابے یعنی کہ ان کا جو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر سونپ دی، کیونکہ جو سلطان سبکتگین تھے وہ تلوار بازی میں اور تیر اندازی اس میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے، اس لیے اس نے انہیں جو ہے وہ ادھر ان کی ذمہ داری دے دی۔ اور اسی طرح جو اس وقت سلطان تھے انہوں نے جب ان کی جو صلاحیتوں کو دیکھا تو انہیں اپنا ایز اے مشیر رکھ لیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو فل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔